بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف اپنے عہد تک محدود نہیں رہتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی معنویت اور گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب بھی علم، طب اور فلسفے کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام خاموشی سے نہیں بلکہ پورے وقار کے ساتھ سامنے آتا ہے، اور وہ نام ہے ابن سینا کا۔ یاد رکھیں، ابن سینا صرف ایک عالم یا طبیب نہیں تھے بلکہ ایک ایسی فکری جوہر تھے جس نے انسان کو سوچنے کا سلیقہ سکھایا۔ ناظرین، ابن سینا کی زندگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ علم محض کتابوں کا نام نہیں بلکہ سوال کرنے، غور کرنے اور حقیقت تک پہنچنے کا عمل ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھے گا آپ محسوس کریں گے کہ آپ تاریخ نہیں سن رہے بلکہ ایک زندہ فکر سے ہم کلام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آگے صرف معلومات نہیں بلکہ بصیرت آپ کی منتظر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن سینا کا شمار تاریخ انسان کے ان افراد میں ہوتا ہے جن کا تعارف کسی ایک شعبے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا تھا، جبکہ مغربی دنیا نے انہیں ایویسینا کے نام سے پہچانا۔ یہ نام بعد میں یورپ کی جامعات، کتب خانوں اور علمی حلقوں میں صدیوں تک گونجتا رہا۔ ناظرین، ابن سینا سن 980 عیسوی میں وسط ایشیا کے عظیم شہر بخارا کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں افشانہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بخارا محض ایک شہر نہیں بلکہ علم، فلسفہ، طب، فقہ اور ادب کا روشن مینار سمجھا جاتا تھا۔ یہاں علماء کی مجالس، کتب خانوں کی رونق اور فکری مکالمے روزمرہ کا حصہ تھے۔ ایسے ماحول میں آنکھ کھولنے والا بچہ اگر علم کی طرف مائل ہو جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، مگر ابن سینا کا معاملہ محض میلان تک محدود نہ تھا۔ وہ علم میں ڈوب جانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ روایت بتاتے ہیں کہ ابن سینا کے والد عبداللہ بن حسن ایک تعلیم یافتہ، صاحب فہم اور سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے۔ وہ ریاستی امور سے وابستہ تھے اور اس دور کی علمی و فکری مجالس میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ ان کے گھر میں اہل علم کا آنا جانا رہتا، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی اور سوال اٹھانے کو ناپسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ وہ فضا تھی جس نے ابن سینا کے ذہن کو جکڑنے کی بجائے کھول دیا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں علم کو رٹنے کی بجائے سمجھنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ سوال پوچھنا گستاخی نہیں بلکہ ذہانت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابن سینا نے بہت کم عمری میں غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو کچھ سنتے اسے محض یاد نہیں کر لیتے تھے بلکہ اس پر غور کرتے، اس کے پہلوؤں کو پرکھتے اور اس کے پیچھے چھپی منطق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ بچپن ہی سے ان میں ایک عجیب سی بے چینی پائی جاتی تھی۔ وہ بے چینی جاننے کی بے چینی تھی۔ کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، وہ اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک اس کی تہہ تک نہ پہنچ جاتے۔ یہی فکری بے قراری آگے چل کر انہیں وہ مقام دلانے والی تھی جہاں صرف نام نہیں بلکہ ایک مکمل علمی روایت جنم لیتی ہے۔ ناظرین، یہ ابتدائی ماحول، والد کی رہنمائی اور بخارا کے علمی فضا، یہ سب مل کر ابن سینا کی شخصیت کی بنیاد بنے۔ ایک ایسی بنیاد جس پر بعد میں علم، تحقیق اور عبقریت کی ایک عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔ کہتے ابن سینا کی ابتدائی تعلیم ہی سے یہ بات واضح ہونے لگی تھی کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہیں۔ کم عمری میں ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور یہ محض زبانی یادداشت نہیں تھی بلکہ مفہوم کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی اس کا حصہ تھی۔ قرآن کی آیات پر غور کرنا، ان کے معانی میں جھانکنا اور ان سے سوالات اخذ کرنا ان کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ یہی عادت آگے چل کر ان کی علمی زندگی کا بنیادی وصف بنی۔ قرآن کے بعد انہوں نے عربی ادب، صرف و نحو، فقہ، منطق اور فلسفے کی طرف رخ کیا۔ ان علوم میں بھی ان کی رفتار غیر معمولی تھی۔ وہ اسباق کو رٹنے کی بجائے ان کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی قاعدہ پڑھایا جاتا تو وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ بنا کیوں ہے، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، اور اگر اسے بدل دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہی سوالی ذہن انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر حیرت میں مبتلا رہتے۔ بہت سے مواقع پر وہ خود یہ اعتراف کرتے کہ لڑکا وہ سوال اٹھا رہا ہے جن کے جواب ہمیں بھی
غور کے بعد دینے پڑتے ہیں۔ بعض اساتذہ نے تو صاف لفظوں میں کہا کہ یہ شاگرد وقت کے ساتھ ہم سب سے آگے نکل جائے گا، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کا اندازہ غلط نہ تھا۔ ناظرین، ابن سینا کی علمی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ان کی محنت اور یکسوئی تھی۔ جب کبھی کسی مسئلے کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی تو وہ اسے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری پوری رات جاگ کر اس پر غور کرتے، کتابیں کھنگالتے، مختلف زاویوں سے سوچتے، یہاں تک کہ مسئلہ واضح ہو جاتا۔ کہتے ان کے لیے علم محض ایک مشغلہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو انہیں آرام نہیں کرنے دیتا تھا، اور یہی غیر معمولی ذہانت، مسلسل جستجو اور علم سے بے پناہ محبت آگے چل کر ابن سینا کو اپنے دور کا عظیم ترین مفکر بنانے والی تھی۔ کہتے ہیں ابن سینا ابھی عمر کے اس حصے میں تھے جہاں اکثر نوجوان زندگی کو سمجھنے میں الجھے ہوتے ہیں، مگر ان کا ذہن انسان کی حقیقت کو جاننے میں مصروف تھا۔ اسی تلاش نے انہیں علم طب کی طرف متوجہ کیا۔ اس دور میں طب محض دوائیں دینے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ جسم، روح، غذا، مزاج اور ماحول سب کو سمجھنے کا ایک پیچیدہ فن تھا۔ بہت سے لوگ اسے مشکل ترین علوم میں شمار کرتے تھے، مگر ابن سینا کے لیے مشکل نہیں بلکہ فطری لگتا تھا۔ وہ خود کہا کرتے تھے، طب وہ علم ہے جو انسان کو انسان کے قریب لاتا ہے، کیونکہ اس میں مریض کی تکلیف، اس کی کمزوری، اس کی امید اور اس کا خوف سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ابن سینا طب کو محض نسخوں کی کتاب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ مریض کو پورے انسان کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ بیماری سے پہلے انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کی عادات، خوراک، نیند اور ذہنی کیفیت پر غور کرتے، پھر علاج کا فیصلہ کرتے۔ کہتے چند ہی برسوں میں ان کی مہارت اس حد تک پہنچ گئی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ وہ ابھی نو عمر تھے، مگر تشخیص میں ایسی باریک بینی دکھاتے کہ عمر رسیدہ طبیب بھی دنگ رہ جاتے۔ بہت جلد ان کا نام بخارا اور اس کے اطراف میں ایک ماہر طبیب کے طور پر مشہور ہو گیا۔ دور دراز علاقوں سے مریض آنے لگے، اور اکثر ایسے مریض بھی صحت یاب ہو جاتے جن سے دوسرے طبیب جواب دے چکے ہوتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابن سینا کی زندگی کا سب سے فیصلہ کن موڑ اس وقت آیا جب بخارا کے بادشاہ نوح بن منصور ایک پرسرار اور شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ شاہی محل میں اضطراب پھیل چکا تھا۔ دربار کے نامور طبیب جمع کیے گئے، علاج کیے گئے، نسخے بدلے گئے، مگر بادشاہ کی حالت بہتر ہونے کی بجائے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بعض کو خدشہ ہونے لگا کہ بادشاہ شاید بچ نہ سکے۔ اسی دوران کسی نے نوجوان ابن سینا کا نام لیا۔ پہلے تو دربار میں ہچکچاہٹ ہوئی، ایک کم عمر لڑکا اور بادشاہ کا علاج، مگر حالات اتنے نازک ہو چکے تھے کہ ہر امید آزمانا ضروری تھا۔ آخر کار ابن سینا کو بلایا گیا۔ جب وہ شاہی محل میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ غرور۔ انہوں نے بادشاہ کا معائنہ کیا، نبض دیکھی، سوالات کیے، خوراک، نیند اور علامات پر غور کیا۔ وہ خاموشی سے سوچتے رہے، جیسے تمام معلومات کو ایک نقطے پر سمیٹ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے ایسی تشخیص کی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے مرض کی اصل جڑ تک پہنچ کر علاج تجویز کیا۔ کہتے ہیں علاج نہ صرف درست تھا بلکہ غیر معمولی طور پر مؤثر بھی ثابت ہوا۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ کی حالت سنبھلنے لگی، اور کچھ عرصے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ شاہی دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور نوجوان ابن سینا کی ذہانت کا شہرہ ہر طرف پھیل گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ان سے انعام مانگنے کو کہا۔ سونا، زمین یا عہدہ سب ان کے سامنے تھا، مگر ابن سینا نے جو مانگا وہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے دولت یا منصب کی بجائے شاہی کتب خانے تک رسائی طلب کی۔ کہتے ہیں کتب خانہ اس دور کا سب سے عظیم علمی خزانہ تھا، جہاں یونانی، رومی، فارسی اور عربی علوم کی نایاب کتابیں موجود تھیں۔ فلسفہ، طب، ریاضی، فلکیات اور منطق، ہر علم کا خزانہ وہاں محفوظ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اجازت دے دی، اور یہی اجازت ابن سینا کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ثابت ہوئی۔ روایت بتاتے کہ ابن سینا دن رات اس کتب خانے میں گزارتے۔ کتابوں کے درمیان وہ ایسے محو ہو جاتے جیسے کسی اور دنیا میں ہوں۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کی فکر کو وسعت ملی، ان کا علم گہرا ہوا، اور ان عظیم تصانیف کی بنیاد پڑی جنہوں نے بعد میں صدیوں تک دنیا کی رہنمائی کی۔ ناظرین، یاد رکھیں، یہ واقعہ صرف ایک بادشاہ کے علاج کی کہانی نہیں تھا، بلکہ اس سفر کا آغاز تھا جس نے ابن سینا کو تاریخ کا ناقابل فراموش نام بنا دیا۔ ابن سینا کی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں جو ان کے علم اضطراب اور خود احتسابی سے جڑا ہے، اور ان کی شخصیت کے ایک بالکل مختلف پہلو کو سامنے لاتا ہے۔
روایت ہے کہ ایک زمانے میں ابن سینا کو ارسطو کی معبد طبیعیات میٹا فزکس کی ایک کتاب سمجھنے میں شدید دشواری پیش آئی۔ وہ اس کتاب کو 40 مرتبہ پڑھ چکے تھے، الفاظ یاد ہو چکے تھے، دلائل ذہن نشین ہو چکے تھے، مگر مفہوم پھر بھی پوری طرح واضح نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت ایک عام طالب علم کے لیے مایوسی کا سبب بن سکتی تھی، مگر ابن سینا کے لیے یہ بے چینی کا ایک نیا دروازہ بن گئی۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک دن سخت ذہنی تھکن کے عالم میں وہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک کتاب فروش نے ایک مختصر رسالہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ الفارابی کی شرح معبد طبیعیات تھی۔ ابن سینا نے معمولی سی قیمت دیکھ کر وہ کتاب خرید لی، بغیر کسی خاص امید کے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسے پڑھنا شروع کیا ان پر مفہوم کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ اسی لمحے ابن سینا نے شکرانے کے طور پر صدقہ دیا، نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابن سینا صرف ذہانت پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، بلکہ عاجزی، دعا اور مسلسل کوشش کو علم کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے کہ عظمت صرف جاننے میں نہیں بلکہ نہ جان پانے کی عاجزی کو قبول کرنے میں بھی پوشیدہ ہوتی ہے، اور یہی وصف ابن سینا کو واقعی عظیم بناتا ہے۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ ابن سینا کی زندگی محض علم کی جستجو کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ اضطراب، بے یقینی اور مسلسل حرکت کی کہانی تھی۔ جس زمانے میں وہ زندہ تھے اس دور کی اسلامی دنیا سیاسی طور پر شدید انتشار کا شکار تھی۔ آپ کے دور میں حکومتیں بدل رہی تھیں، حکمران ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، اور اقتدار کی یہ کشمکش اہل علم کے لیے سکون سے جینے کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکی تھی۔ ابن سینا جیسے آزاد فکر انسان کے لیے ایسے حالات میں ایک جگہ ٹک کر رہنا ممکن نہ تھا۔ بخارا سے نکلنے کے بعد ان کا سفر خوارزم، گرگان، رے، ہمدان اور آخر کار اصفہان تک پھیل گیا۔ ہر شہر میں ان کا قیام وقتی تھا مگر اثر گہرا۔ کہیں انہیں عزت اور سرپرستی ملی تو کہیں حسد، بدگمانی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض اوقات انہیں شاہی دربار سے قربت ملی اور بعض اوقات قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنا پڑیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی رہے، ان کا قلم کبھی رکا نہیں اور ان کا شوق علم کبھی مدھم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں سفر محض شہروں کے درمیان نقل مکانی نہیں تھے، بلکہ ہر نیا شہر ایک نیا فکری مرحلہ تھا۔ جہاں گئے وہاں کے علمی ماحول کو سمجھا، مقامی علماء سے مکالمہ کیا، شاگرد تیار کیے اور تصنیف و تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کی کئی اہم کتابیں انہی سفری دنوں میں لکھی گئیں، جب ظاہری طور پر زندگی عدم استحکام کا شکار تھی مگر باطن میں علم کی شمع پوری آب و تاب سے روشن تھی۔ ناظرین، ابن سینا کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی ناپائیدار کیوں نہ ہوں، اگر مقصد واضح ہو تو علم کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ یاد رکھیں، ابن سینا کی اصل پہچان صرف ایک عظیم طبیب یا فلسفی ہونا نہیں، بلکہ وہ غیر معمولی بات یہ ہے کہ انہوں نے علم کو محفوظ بھی کیا، منظم بھی کیا اور آنے والی صدیوں تک کے لیے منتقل بھی کیا۔ تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ ابن سینا نے اپنی زندگی میں تقریباً 450 سے زائد کتابیں اور رسائل تحریر کیے۔ اگرچہ وقت کی گرد نے ان میں سے بہت سی تحریروں کو ہم سے جدا کر دیا، مگر جو کتابیں محفوظ رہ گئیں وہی اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہیں کہ ابن سینا کا علمی قد کتنا بلند تھا۔ ان کی تصنیفات کسی ایک علم تک محدود نہیں تھیں۔ انہوں نے طب، فلسفہ، منطق، ریاضی، فلکیات، نفسیات اور کیمیا جیسے متنوع اور پیچیدہ علوم پر قلم اٹھایا۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب علوم آج کی طرح الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور ابن سینا اس ربط کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ناظرین، ان کی تحریروں میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ وہ محض نظری باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ مشاہدے، تجربے اور عقلی استدلال کو بنیاد بناتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا علم وقتی نہیں بلکہ آفاقی بن گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی تمام تر علمی خدمات میں سب سے نمایاں اور تاریخ ساز کتاب القانون فی الطب ہے، جس نے طب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ کتاب محض ایک طبی نسخہ نہیں تھی بلکہ ایک مکمل اور منظم طبی نظام تھا۔ ابن سینا نے اس کتاب کو اس انداز میں مرتب کیا کہ اس سے پہلے اور بعد میں آنے والے طبیب صدیوں تک اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ یہ کتاب نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ یورپ کی بڑی جامعات میں بھی پڑھائی جاتی رہی اور کئی سو برس تک طب کا بنیادی نصاب سمجھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ القانون فی الطب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کا منظم اور سائنسی انداز ہے۔
ابن سینا نے اس میں انسانی جسم کی ساخت کو نہایت وضاحت سے بیان کیا، اعضاء کے افعال پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ جسم کے مختلف نظام کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بیماریوں کی اقسام کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا، ان کی علامات، وجوہات اور ممکنہ نتائج پر تفصیل سے گفتگو کی۔ یہ انداز اس زمانے کے لیے غیر معمولی تھا، کیونکہ اس سے پہلے طب زیادہ تر اندازوں اور روایت پر قائم تھی۔ اسی کتاب میں ابن سینا نے ادویات کے اصول بھی بیان کیے۔ انہوں نے دواؤں کی تاثیر، مقدار، مزاج اور استعمال کے طریقے نہایت احتیاط اور توازن کے ساتھ واضح کیے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہر مریض ایک الگ شخصیت رکھتا ہے، اس لیے علاج بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سوچ آج کے جدید طبی نظریات سے حیرت انگیز تک مطابقت رکھتی ہے۔ علاج کے طریقوں میں بھی انہوں نے اعتدال، احتیاط اور مریض کی مجموعی حالت کو بنیادی حیثیت دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ القانون فی الطب کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ابن سینا نے طب کو محض بیماری کے علاج تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت سے جوڑا۔ ان کے نزدیک طبیب کا کام صرف مرض ختم کرنا نہیں، بلکہ انسان کو توازن، سکون اور صحت کی طرف واپس لانا تھا۔ یہی سوچ اس کتاب کو عام طبی کتابوں سے ممتاز بناتی ہے۔ ناظرین، یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابن سینا کی تصنیفی خدمات علم کا ایک ایسا خزانہ ہیں جس سے صدیوں تک انسانیت نے فائدہ اٹھایا، اور آج بھی ان کی تحریریں ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ علم اگر خلوص، محنت اور مقصد کے ساتھ حاصل کیا جائے تو زمانوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، ابن سینا صرف ایک عظیم طبیب نہیں تھے، بلکہ فلسفے کے میدان میں بھی ان کی حیثیت بے مثال تھی۔ ان کی تصنیف الشفا فلسفے کی دنیا میں ایک سنگ میل کے طور پر جانی جاتی ہے، جس نے نہ صرف اسلامی فلسفے کو نئی جہت دی بلکہ یورپی مفکرین پر بھی گہرا اثر چھوڑا۔ ابن سینا کے نزدیک عقل اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت تھی، اور اسی عقل کی مدد سے انسان اپنے وجود، کائنات اور مخلوقات کے رازوں کو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے اندھی تقلید کے سخت مخالف ہونے کی وجہ سے فکر و تدبر کو علم کی بنیاد قرار دیا۔ ان کے مطابق صرف روایت یا نقل پر یقین کرنا علم نہیں، بلکہ عقل و مشاہدے کے ساتھ حقیقت تک پہنچنا علم ہے۔ اسی سوچ نے انہیں فلسفے میں ایک منفرد مقام دیا۔ ابن سینا نے واضح کیا کہ عقل اور وحی کے درمیان تضاد نہیں، بلکہ ہم آہنگی ہے۔ عقل ہمیں اللہ کے احکام کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، جبکہ وحی ہمیں اخلاقی اور روحانی سمت دکھاتی ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ابن سینا نے انسانی نفس، شعور اور روح کے بارے میں بھی غیر معمولی بصیرت پیش کی۔ ان کے نزدیک انسان محض جسمانی وجود نہیں، بلکہ ایک پیچیدہ نفسیاتی اور روحانی ہستی ہے جس کے مختلف پہلو ہیں۔ انہوں نے نفسیات کے بنیادی اصولوں کو اس زمانے میں اس انداز سے بیان کیا کہ وہ آج کی جدید نفسیات سے بھی کافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ ابن سینا کے مطابق انسان کے رویے، سوچ اور جذبات اس کے اندر موجود نفس کی مختلف سطحوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے عقل، خواہش، یادداشت اور ارادے کو انسانی ذہن کے بنیادی جزو قرار دیا اور ان کے تعلقات کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے روح کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی توازن بھی ضروری ہے، کیونکہ حقیقی انسان وہ ہے جو جسم اور روح میں توازن قائم رکھے۔ ناظرین، ماہرین کا ماننا ہے کہ ابن سینا نے انسانی شخصیت، فہم و شعور اور روح کی پیچیدگیوں پر جو بصیرت دی، اس نے نہ صرف فلسفہ بلکہ علمی نفسیات کی بنیاد رکھی۔ ان کے نظریات آج بھی مطالعے کے قابل ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ عقل، علم اور روحانی شعور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سینا کے نزدیک علم کا حصول محض کتابوں اور تحقیق تک محدود نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علم اور عبادت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل و فہم کے ساتھ اپنی روحانی زندگی کو بھی مضبوط کرے۔ ابن سینا اپنی تحقیق اور مطالعے کے دوران جب بھی کسی مسئلے میں رکاوٹ محسوس کرتے یا ذہنی تناؤ اور مشکلات ان کے حوصلے پر اثر ڈالنے لگتیں تو وضو کرتے اور نماز ادا کر کے اللہ سے رہنمائی طلب کرتے۔ یہ عمل ان کے لیے صرف عبادت نہیں بلکہ ایک روحانی سکون اور قوت کا ذریعہ بھی تھا۔ روایات بتاتے ہیں کہ ابن سینا کی زندگی میں اخلاق اور علم ایک دوسرے کے ساتھ مربوط تھے۔ ابن سینا یہ سمجھتے تھے کہ علم صرف معلومات حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اسے عملی زندگی میں نافذ کرنا اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ
صرف کتابی علم نہیں بانٹتے تھے بلکہ اخلاقیات، ایمانداری، صبر اور انسانیت کی خدمت کے اصول بھی سکھاتے تھے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ روحانیت کے معاملے میں بھی ابن سینا کی بصیرت ان کے زمانے کے لیے انوکھی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ انسان کی کامیابی صرف دنیاوی مہارت اور عقل سے نہیں بلکہ روحانی توازن سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اگر عقل کی روشنی عبادت اور اخلاق کے بغیر ہو تو انسان کی ترقی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک علم کا مقصد انسان کو نہ صرف دنیاوی مشکلات سے نجات دلاتا ہے بلکہ اسے اخلاقی اور روحانی بلندی تک پہنچانا بھی ہے۔ ناظرین، ابن سینا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، عبادت اور اخلاق ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایک کامیاب اور متوازن انسان وہی ہے جو علم حاصل کرے، عبادت کرے اور اخلاق کے اصولوں پر عمل کرے۔ یہی ان کا سب سے بڑا پیغام ہے جو آج بھی ہر طالب علم اور فکر مند کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن سینا نے اپنی زندگی کے 57 سالوں میں علم و تحقیق، فکر و فلسفہ اور طب کے شعبوں میں ایسے کارنامے انجام دیے جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں، اور اپنی زندگی کے ایام مکمل کرنے کے بعد سن 1037 میں ہمدان میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی خدمات اور تحریریں صدیوں تک زندہ رہیں اور رہیں گی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ان کے آخری ایام عام انسانوں کی طرح نہیں تھے۔ علم اور خدمت کا جنون ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ بیمار ہونے کے باوجود وہ کتابیں لکھنے، مطالعہ کرنے اور شاگردوں کی رہنمائی جاری رکھتے تھے۔ ابن سینا کے شاگرد اور معاصر ان کی فکری اور عملی نظم و ضبط کے قائل تھے اور انہیں ایک زندہ علم کا مجسمہ کہتے تھے۔ ابن سینا کی وفات کے باوجود ان کی تصانیف اور نظریات صدیوں تک زندہ رہے۔ ان کی کتابیں، خاص طور پر القانون فی الطب اور الشفا، صدیوں تک اسلامی دنیا کے ساتھ ساتھ یورپی جامعات میں نصاب کا حصہ رہیں۔ انسانیت کی خدمت، فلسفے کی ترویج اور طبی علم میں ان کے اضافے نے انہیں ایک لازوال مقام عطا کیا۔ ناظرین، مختصر زندگی کے باوجود ابن سینا نے یہ ثابت کیا کہ محدود عرصہ بھی اگر مقصد کے لیے وقف کیا جائے تو وہ صدیوں کے لیے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ان کی وفات علم کی روشنی کا خاتمہ نہیں تھی بلکہ ایک نئی روشنی کے آغاز کا پیغام تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی۔ ابن سینا کی زندگی اور آخری ایام یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی عظمت صرف زندگی کے طول سے نہیں بلکہ عمل، تحقیق اور انسانیت کی خدمت سے ناپی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ نے ابن سینا کی زندگی اور ان کے نمایاں کارناموں کے بارے میں تفصیلات ملاحظہ کی۔ یاد رکھیں، ابن سینا کی علمی خدمات صرف اسلامی دنیا تک محدود نہیں رہیں بلکہ ان کا اثر یورپ اور مغربی علوم پر بھی نہایت نمایاں رہا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کی سب سے مشہور تصنیف القانون فی الطب صدیوں تک یورپی جامعات میں نصاب کا حصہ رہی اور وہاں کے طبی نظام کی بنیاد بنی۔ اس کتاب میں انسانی جسم، بیماریوں کی اقسام، ادویات کے اصول اور علاج کے طریقے اس قدر منظم انداز میں بیان کیے گئے تھے کہ یورپی علماء نے انہیں قرون وسطیٰ میں معیار تعلیم سمجھا۔ ابن سینا کی فلسفیانہ کتاب الشفا نے بھی مغربی فلسفے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ لاطینی زبان میں ترجمے کے بعد یہ کتابیں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے لگیں اور یورپی فلسفے میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ ان کی منطق، استدلال اور عقل پر مبنی نظریات نے مشرقی فلسفے کو یورپی فلاسفہ کے لیے قابل فہم اور قابل تقلید بنایا۔ اس طرح ابن سینا نہ صرف طبی اور فلسفیانہ علم میں انقلاب برپا کیا بلکہ مغرب کی علمی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ ابن سینا کی تحریروں نے یورپی سائنسدانوں اور طبیبوں کو نئی جوہتیں دیں۔ ان کی کتابیں انسانی جسم، بیماریوں اور ادویات کے اصولوں کے حوالے سے آج بھی ایک معیار سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی منطقی اور فلسفیانہ نظریات نے مغرب میں اسکالر، فلسفے اور جدید سائنسی فکر کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ابن سینا نہ صرف اسلامی علمی روایات کے علم بردار تھے بلکہ بین الاقوامی سطح پر انسانی فہم اور تحقیق کے علم بردار بھی قرار پائے۔ ان کا اثر صرف طب اور فلسفے تک محدود نہیں رہا بلکہ نفسیات، کیمیا اور فلکیات میں بھی ان کے نظریات نے یورپ میں تحقیق کے نئے دروازے کھولے۔ ابن سینا کی جامع بصیرت اور علمی وسعت آج بھی دنیا بھر کے علماء اور طلباء کے لیے مشعل راہ ہے۔ مختصر یہ کہ ابن سینا کی علمی خدمات اور تصانیف نے مغرب کے علمی ماحول کو ایک نئی سمت دی اور ان کے علم کا دائرہ محض زمان و مکان تک محدود نہیں رہا بلکہ صدیوں تک اثر انداز ہوتا رہا۔
ناظرین یاد رکھیں، ابن سینا کی زندگی اور علمی خدمات آج بھی ہر انسان کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم محض ایک مشغلہ یا روزگار کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت کا بلند ترین مقام ہے۔ ہر وہ کوشش جو انسان علم حاصل کرنے اور دوسروں کی خدمت کے لیے کرے، در حقیقت اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ ابن سینا نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ عقل انسان کی سب سے بڑی روشنی ہے، جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے اور ہر مشکل مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک علم اور اخلاق الگ نہیں ہو سکتے۔ جو انسان صرف معلومات جمع کرتا ہے لیکن اسے علم کو انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ اصل مقصد سے دور رہتا ہے۔ ابن سینا نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ پیغام دیا کہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی بھلائی، علاج اور فکری ترقی کے لیے استعمال کرے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ خدمت انسانیت سب سے بڑا اور اعلیٰ مقصد ہے اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، ابن سینا کا نام محض تاریخ کا ایک حصہ نہیں بلکہ ایک زندہ دعوت ہے۔ یہ دعوت ہمیں سوچنے، سیکھنے اور انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں علم، عقل، اخلاق اور خدمت کو مرکز بنائے تو محدود وسائل یا مشکلات کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ابن سینا کا پیغام آج بھی اتنا مؤثر اور قابل تقلید ہے جتنا صدیوں پہلے تھا، اور یہ ہر اس فرد کے لیے روشنی ہے جو اپنی زندگی میں علم اور انسانیت کو ترجیح دیتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا میں بے شمار چیلنجز، فکری انتشار اور اخلاقی مسائل موجود ہیں، ابن سینا کا پیغام ہر انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی روشنی، عقل کی رہنمائی اور خدمت انسانیت کا جذبہ ہی انسان کو حقیقی عظمت عطا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔